میں آج یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں اور مسلم لیگ نون کا جو ہمارا ریسرچ ونگ ہے، اس ریسرچ ونگ نے 3 سال جو عوام کے ساتھ جھوٹ بولا گیا، جو 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی پاکستان کی عوام کو جو بیوقوف بنایا گیا، اور اس کے بعد 2018 کے الیکشن کے بعد جس تواتر سے پاکستانی قوم سے جھوٹ بولا گیا، جس طرح میڈیا کے اوپر انہوں نے پابندیاں لگائیں اور جو سچ ہے اس کی آواز کو انہوں نے دبانے کی کوشش کی۔ چند دن پہلے پی ٹی آئی کی حکومت نے کنونشن سینٹر میں، آپ کو معلوم ہے کہ ایک 3 سال کا انہوں نے اپنا ایک احاطہ کیا تھا، اور اس کے اندر افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ یہ 3 سال جو قوم کے وہ ڈسکس کر رہے تھے، اور ان 3 سالوں کے اندر کوئی نغمے سنا رہا تھا، کوئی بات کر رہا تھا کہ جی پہلے ہم نے فلانا گانا بنا لیا تھا، اب ہم یہ گانا بنانے لگے ہیں، تو ان کا ریئلٹی سے ایک ڈسکنیکٹ ہے اس حکومت کا۔ اور اس حکومت میں بیٹھے ہوئے عہدیداروں کا نہ تو کوئی پلاننگ کا جہاں پر فقدان نظر آیا، جہاں پر گورننس کا فقدان نظر آیا، وہاں پر سب سے بڑھ کر میگا کرپشن سکینڈلز نظر آئے، اور اس کے اوپر جو ادارے ہیں ان کی مجرمانہ خاموشی جو ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان اٹھا رہی ہے، کیونکہ گورننس کے اندر جب تک آپ کا احتساب کا عمل جو ہے وہ صرف اور صرف اپوزیشن کے اوپر ہی ٹارگیٹڈ رہے، اور جو میگا کرپشن کے سکینڈلز نکل کر سامنے آ رہے ہیں حکومت کے، ان کے اوپر جب خاموشی اختیار کی جائے تو پھر معاشرے کا وہی حال ہوتا ہے جو ان 3 سالوں میں پاکستانی معاشرے کا ان نالائقوں، نااہلوں اور کرپٹوں نے کر دیا ہوا ہے۔ اور اس کے اندر آپ کو جہاں پر بہت زیادہ ایشوز نظر آتے ہیں، وہاں پر سب سے پہلے جو یہ عمران خان صاحب ہی کہا کرتے تھے کہ وہ کیا حکومت ہوئی جو قیمتوں کے پیسے بڑھا کے، جو ٹیکس بڑھا کے اگر وہ حکومت چلاتی ہے تو ایسی حکومت میں نہیں چلانا چاہتا۔ یہ وہی عمران خان صاحب تھے جو کہتے تھے کہ آئی ایم ایف سے قرض لینے سے پہلے میں خودکشی کر لوں گا اور قرضہ نہیں لوں گا، اور آج پاکستان جو ہے اس کو انہوں نے جو ہے پاکستان جو ہے اس کو انہوں نے بے تحاشا تاریخ کے بدترین قرضوں کی زد میں آ چکا ہوا ہے۔ جتنے قرضے پاکستان کے 2018 تک تھے، آج ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو وہ ڈبل ہو چکے ہیں۔ انفلیشن جو ہمارے دور کے اندر سنگل ڈیجٹ میں ہوتی تھی، آج وہ ڈبل ڈیجٹ کے اندر آ چکی ہوئی ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جس کا یہ نعرہ پیٹتے نہیں تھکتے تھے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، آج وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر ان کا اپنا جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے وہ کہتے ہیں کہ 6 to 9.5% جو ہے وہ ڈیفیسٹ، اور کامرس منسٹری 13 سے 15 بلین کی بات کر رہی ہے ڈالرز کی کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ کیا مذاق ہے، یہ کیا؟ اور آج آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہیلدی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے۔ بھئی آپ کس قسم کی گفتگو اور کس طرح عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج وہ چیزیں جو ہمارے دور میں، اور ہمارے دور میں تو ایک اس کی ریزن تھی کہ ہم نے اتنی میگا پروجیکٹس پاکستان میں شروع کیے تھے، بجلی کے جو منصوبے تھے ان کے لیے جو امپورٹس ہوئی تھیں، اس کی وجہ سے ایک بیلنس کے اندر تھوڑا سا ہمیں دیکھنے میں آیا تھا، لیکن آج آپ کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے۔ آج آپ اس کو جو اس کے متعلق آپ کی جو خاموشی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر جو مورگن سٹینلے کیپٹل نے، آج سے انتہائی افسوسناک خبر ہے پاکستان کے لیے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ پاکستان کو ایمرجنگ مارکیٹ میں سے نکال کر فرنٹیئر مارکیٹ کے اندر ڈال دیا گیا۔ یہ کس قسم کے لوگ مسلط ہو گئے ہیں پاکستان کے اوپر؟ یہ کس طرف پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں؟ آج 3 سال کے بعد جہاں پر پاکستان میں آٹا، چینی کے لیے لوگ، آج آپ آٹا دیکھیں، آج 70 روپے کلو بھی اویلیبل نہیں ہے، اور اس کی کوالٹی وہ نہیں ہے۔ جو سب سے اہم بات ہے کہ ہم نے اس بات کو انشور کیا تھا کہ ہمارے دور میں جو 30-35 روپے کلو کا آٹا تھا، اس کے اوپر اگر
فلور ملز آٹے کی کوالٹی کے اندر کچھ کمی کرتی تھی تو ان کے خلاف ایکشن ہوتا تھا. یہاں پر سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر رپورٹس در رپورٹس ہیں کہ انتہائی ناقص قسم کی گندم اور آٹا جو ہے عوام کو 70 روپے اور اس سے اوپر آپ کو دیا جا رہا ہے. چینی 125-30 روپے کی کر دی اور اویلیبل نہیں ہے. یہاں پر ابھی لغاری صاحب محترم ایگریکلچر کے حوالے سے اور ایگریکلچر امپورٹس کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے, لیکن میں آپ سے صرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا وہ پاکستان تھا یا یہ وہ نعرے تھے جن کی بنیاد پر عمران خان صاحب شروع ہوئے تھے؟ اور گورننس کی بات کر لیں, آج پنجاب کے اندر 5واں چیف سیکرٹری 7واں آئی جی انہوں نے چینج کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لسٹ دیکھیں تو میں یہ قوم کے لیے کہ ان کی پنجاب کے جو ہائر ایجوکیشن کے سیکرٹری ہیں وہ 9 چینج ہو چکے ہیں آج کے دن تک. پنجاب کے جو اریگیشن کے سیکرٹری ہیں وہ 11 چینج ہو چکے ہیں. فوڈ کا 5واں سیکرٹری آ گیا ہے. کمشنر لاہور 6 لگ چکا ہے. کمشنر گجرانوالا 7واں لگ چکا ہے. یہ آپ کی گورننس. آپ جو نیچے بدلاؤ کر رہے ہیں, اگر آپ صرف اوپر بزدار کو بدل کے دیکھ لیں تو شاید کوئی کام ٹھیک ہو جائے, لیکن چونکہ وہ ایک پرچی پہ آیا ہوا شخص ہے تو اس کے اوپر کسی نے بات نہیں کرنی. اور جب حکومت پرچیوں, سفارشوں اور کن کن چیزوں پہ چلے اور فیصلے جو ہیں وہ جن بنیادوں پر ہوں تو پھر ایک شرم ہی آتی ہے. آج پنجاب میں کرپشن کا جو ریٹ ہے, کسی بھی عہدے پہ لگنے کے لیے باقاعدہ بازار لگ چکے ہوئے ہیں, اور وہ ریٹوں کے اوپر آپ جا کے جون سا مرضی آپ اپنی تعیناتی کروا لیں. آج اس وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی جو حالت ہو چکی ہے, جو گورننس کی حالت ہو چکی ہے, جو پاکستان کے اندر ہم پنجاب جب کی بات کرتے ہیں تو 60% پنجاب پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور ہمیں ابھی چند دن پہلے اتفاق ہوا باہر کے باقی صوبوں کو بھی, کے پی کے, بلوچستان, پتھیٹک, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر نام کی چیز کوئی نہیں ہے, وہاں پر گورننس نام کی چیز کوئی نہیں ہے. آج کے پی کے اندر یونیورسٹی ملازمین کھڑے ہو کر احتجاج کر رہے ہیں. آج وہاں پر ہیلتھ کے ملازمین کھڑے ہو کر احتجاج کر رہے ہیں, جہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ 8ویں سال 9ویں سال میں جا رہی ہے. وہاں پر ان 9 سالوں میں کوئی ایک نیا ہاسپٹل, کوئی ایک نیا کالج, کوئی ایک نئی یونیورسٹی یہ نہیں بنا سکے. اور جو بنے ہوئے تھے ان کا یہ حال کر دیا ہے کہ وہاں پر فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے. خواجہ عمران نذیر صاحب ابھی آپ کو بتائیں گے کہ دوائیوں کے اندر عام آدمی دوائی لینے کے قابل نہیں رہ گیا. ڈیتھس کے اندر کتنا اضافہ ہو گیا ہے, کمپلیکیشنز کتنی بڑھ گئی ہیں. یہ ان تمام چیزوں کے اوپر ہم نے یہ 3 ایئرز پرفارمنس آڈٹ آف پی ٹی آئی پنجاب جو ہے, جس کے اندر ہم نے تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہے اور ان تمام چیزوں کے اوپر یہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. یہ ایک طرح کا بلو پرنٹ ہے. جو وعدے انہوں نے کیے تھے, جو وعدے تھے اور جو ان کی تکمیل تھی, اللہ کے فضل سے یہ نعرہ پی ایم ایل این کا تھا کہ وعدوں کی تکمیل کے لیے پی ایم ایل این. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس پرفارمنس آڈٹ کے اندر ہم ان کے جتنے منصوبے ہیں, ان کے جتنے, مجھ کو صرف ایک بات بتا دیں, ہمیں تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ کیے, بالکل کیے. ہم نے بجلی کے کارخانے لگائے, ہم نے اسکولوں کا انفراسٹرکچر, کالجز کا انفراسٹرکچر, نئی یونیورسٹیز. آپ ذکر کریں جو اسکالرشپس ہم دیتے تھے, جو یونیورسٹیز کو گرانٹس دیتے تھے, جو پی ایچ ڈیز کے لیے اسکالرشپس دیتے تھے, آج انہوں نے وہ سب ختم کر دیا. اور جو بچے باہر کے ملکوں میں پڑھنے گئے ہوئے تھے, ان بچوں کے لیے انہوں نے سب کچھ جو ہے وہ بچے وہاں سے بیٹھ کر اپیلیں کرتے رہے کہ ہمارا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے. آج اس حکومت نے وہ بچے جو اپنے وسائل پر چائنا میں پڑھ رہے ہیں, 7,000 سے زیادہ بچے ہیں, کوئی ان کا پرسانے حال ہی نہیں ہے. ان کے ویزے ختم ہو چکے ہیں, ان کی یونیورسٹیاں ان کو واپس نہیں لے رہی, اور یہاں پر حکومت کی مجرمانہ غفلت ہے. اور اس کے اندر پی ایچ ڈیز, اس کے اندر ڈاکٹرز, انجینئرز, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, ہر فیلڈ کے بچے اور بچیاں ہیں. اور اس حکومت نے
ان کے لیے آواز اٹھانا جو ہے گوارا نہیں کی. آج یہ وہ مستقبل ان کا، پاکستان کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے. میں چونکہ ہم سب باری باری بات کریں گے، میں گزارش کروں گا سردار اویس لغاری صاحب سے کہ وہ اب اس بات کو آگے جاری رکھیں گے. بہت شکریہ جی. سردار صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا اکٹھے ہونے کا جو مقصد ہے